الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ چند باتیں گزشتہ جمعہ مبارک پر عرض کی تھی، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی سن سنا کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ شروع وضو کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اگر لفظ سے وضو کے مرادی معنی لیے جائیں، واو کا معنی ہوتا ہے اور ضاد کا معنی ہوتا ہے ضیاء، روشنی، چراغ، پھر آگے واو آتا ہے واو، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے اور روشنی پھر اور روشنی ہے۔ لفظ وضو پر الفاظ پر غور کیا جائے تو اس کا مرادی معنی یہ بنتا ہے اور روشنی پھر اور روشنی۔ تو جو عبادت کسی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی روشنی ہے
تو جس عبادت کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کتنا نور عطا فرما ہو رہا ہے۔ وضو بظاہر کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اس کسی کی وجہ سے ہے، اس کی نسبت جڑ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ اس کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ جب بندہ وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام۔ فرمایا اللہ کے نام سے کے ساتھ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کا راستہ دکھایا ہے، جس نے مجھے اسلام کی پہچان کروائی ہے، جس نے مجھے اسلام کا تعارف کروایا ہے، جسے مجھے اسلام کے دامن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی ہے، جس نے مجھے اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے، جس نے اسلام جیسی وہ روشنی عطا کی ہے جس روشنی کے سبب آج میں وضو کی ابتدا کر رہا ہوں، تعریف اس کی کر رہا ہوں۔ کیا ہے آگے لفظ کیا ہے؟ الاسلام حق، اسلام حق ہے، والکفر باطل، کفر مٹنے والا ہے، اسلام کو بقائشت ہے۔ پھر جب ہاتھ دھونے کے بعد بندہ کلی کرتا ہے، اور یہ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سنت ہے، کلی کرتا ہے، اس کی دعا الگ ہے، اس کی دعا الگ ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انی علی تلاوت القرآن، اللہم اے میرے رب، اے میرے مالک، انی عطا کر مجھے علی تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت عطا فرما، وذکری کا وشکری کا وحسن عبادتی کا۔ اے اللہ جو زبان تو نے عطا کی ہے، میں اس پانی کے ساتھ اپنے منہ کو پاک کر رہا ہوں، اپنی زبان کو پاک کر رہا ہوں۔ اے اللہ توفیق تو نے عطا کرنی ہے، ایک مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، پھر مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، پھر مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، اور پھر مجھے عبادت کا حسن عطا فرما۔ اگر بندے کو یہ دعا آتی ہو نا، بندے کی توجہ ساری اس طرف چلی جاتی ہے، تلاوت القرآن و ذکری کا، تیرے ذکر کے ساتھ و شکری کا۔ اور یہ لفظ شکر کیا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے وہ زبان سے ادا کر رہا ہے، مالک تیرا شکر ہے کہ دنیا کے جنجال سے، دنیا کے فساد سے، نفس دنیا سے، خواہش دنیا سے، لذت دنیا سے، وہاں سے نکال کر تو مجھے اپنے گھر میں بلا کر وضو کی توفیق دے رہا ہے، تلاوت قرآن کی توفیق دے رہا ہے، ذکر کی توفیق دے رہا ہے۔ اے مالک عبادت کی بھی توفیق تو عطا فرمائے گا نا۔ اس سے عبادت کی توجہ، یہ تو ہوا بندہ جب کلی کرتا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اور پھر جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو 3 مرتبہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، سیرا دھوتا ہے، اللہ پانی کے ایک ایک قطرے سے اس کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، اس کے درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں نا، ان کے بیچ میں دیکھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے گناہ بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دایاں بازو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو گئے، کانوں کا مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف ہو گئے، گردن کا مسح کرتا ہے تو گردن کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جب دونوں بم دھونے کے بعد بندہ شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے
ٹھہرنا جی، توجہ کرنا، یہ جو مسجد ہے یہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو جس بندے کو وضو کے بعد توفیق ہوگی مسجد میں آنے کی، کیا خیال ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلا ہے؟ تو حضور فرماتے 8 دروازے، جب بندہ ناک میں پانی چڑھاتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، اس کی الگ دعا ہے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ۔ بول جو سمجھ آوے نہ آوے، میں کہ سمجھا سا تساں کی، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ نک دیتا تو ہے لیکن مہربانی یہ کر جدو بھی خوشبو سنگا تو جدو بھی مینو خوشبو کی نندا موقع ہوئے یا اللہ جنت ری خوشبو آ جائے۔ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ اس کا حق یہ بنتا ہے کہ یہ اچھی خوشبو سونگے، اچھی خوشبو سونگے۔ توجہ کرے وہ بندہ کملی آلے نال کرے پیار تے بیٹھا بے شک یمن وچ ہوئے تے کملی آلہ مدینے وچ ہوئے، میرے کریم لجپا نبی صحابہ کرام کا جرمت ہے، آقا حضور نے دونوں بٹن کھول کرنا ایسی بڑی بڑی سانسیں لینا شروع کر دی اور ناک مبارک میں ایسی جیسے خوشبو سونگ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ اپنے سینے کے بٹن کھول کر ناک سے کیا خوشبو سونگ رہے ہیں، بڑی بڑی سانسیں لے رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھا میں مسجد نبوی میں ہوں لیکن یمن سے ویسے کرنی کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ بندے بولے ہوئے کیڈا کمال نہ جنا ہے، بیٹھا یمن اس ملاقات کوئی نہیں ہوئی، سرکار کی تکیہ کوئی نہیں، لیکن بیٹھا یمن چاہو حضور کی محبت، حضور نے بٹن کھول کے کہا فرمایا صحابہ بیٹھا میں جہاں ہوں لیکن یمن سے ویسے کرنی کی خوشبو آ رہی ہے۔ بندہ جب ناک صاف کرتا ہے 3 مرتبہ پانی چڑھاتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ۔ وہ سوچ بھی ہوئے پاک، نیت بھی صحیح ہوئے تو بندہ کرنا میں وضو تے زبان تے کلمات ہی ہوئے، چلو عربی نہیں اسنی بندہ اپنی زبان اس تے آخی سکنا ہے یا اللہ اے ناک صاف کرنا مہربانی کرے جنت کی خوشبو آ جائے۔ کیا ہے وَلَا تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ، اے اللہ دوزخ کی بدبو نہ آئے، دوزخ کی بدبو نہ آئے، اگر آئے تو خوشبو آئے وہ بھی جنت کی۔ ناک صاف ہو گیا، پھر بندہ یہ چہرہ دھوتا ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سارا چہرہ یہ سارا فیس ایک ہمارا کوئی دعا ہے تو جو ایک یہ فیس ہے جسی راتی تیاری تکنے ہو فیس بھوکا، ادھا اس پر بھی کوئی نہیں غور کیتا، بھوکا نے کتاب کی فیس آنے چہرے کی۔ تو جو اس وچ بھی جو کچھ تسا ہیاں کرنے ہو تک تکنے ہو او اور شانت تکنے اپنا آپ تکنے ہو، جے تسا نہ اندر صافا تو پھر تسا چنگی چیز تکسو، جے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا فرمایا من پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں۔ خوش ہو کے بیٹھے ہوئے رد میں بولو نا یار اس میں خدا دی میرے ایک کو خواہش ہے بندہ بولے تو چنگا بولے نا۔ اقبال کیا کہتا ہے فرمایا من پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں، وگرنہ ابلیس کو آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ اقبال کہتا ہے من پاک کر، جے یہ پاک ہو یا تو پھر وضو کری جا، بار مل مل کے تو بندہ کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ کرنا، پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ یہ چہرہ دھوتا ہے، یہ فیس صاف کرتا ہے،
جس کی راتی دیہڑی منڈے صاف کرنے نے چمکی جائے میں نہیں چمکنا ہاں ایک میں عمل کا سنایا چیرا جے جانے ہو چیرے نا نور چھٹی تے چیرا سونا ہو جائے اوہ دنیا گزر جاسی مزہ تے کہاں جو تم میں تے تشم چار بھائی تا لیتے ہو سارے لوگ جنازہ پڑی تے آکشن جناب نقاب اتارو تا سی تکن تا سی جنا ہون کے جائے تے مزہ کہاں جائے جب نقاب پھٹا جائے چیرا دیکھ کر ہائے کوئی بولے مومن تھا عاشق یارا توجہ جب چہرہ دھوتا ہے تو ایک دعا پڑھتا ہے کیا اللہم بیض وجہی اوہ آپ نے تو سونا ہوئی جا میں کیا ہاں ہوئی جا سینہ یرا 5 ٹائم وضو کر توجہ اللہم بیض وجہی اے اللہ میرے چہرے کو سفید کر یوما توجہ یوما اب بیٹھا یہاں ہے وضو یہاں کر رہا ہے توجہ کہاں ہے قیامت میں یوما تبیض وجوہ وتسود وجوہ یا اللہ پانی تیرا ہے نعمت تیری ہے سب کچھ تیرا ہے میں بھی تیرا ہے منہ میرا ہے یا اللہ دھونا میرا کم ہے پانی بار بار مارنا میرا کم ہے سفید کرنا تیرا کم ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فرمائے یا اللہ اتھے دی خیر ہے نہ ہویا تے خیر ہے یا اللہ اتھے دی خیر ہے نہ صافت خیر ہے یا اللہ یہ مہربانی کریں میرا چہرہ ایڈا صفا کریں ایڈا پاک کریں ایڈا نورانی کریں یوم تبیض وجوہ جس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے وتسود وجوہ بہت سارے چہرے کالے ہوں گے یا اللہ قیامت والے دن کالے چہرے نال نہ اٹھائیں چٹے چہرے نال اٹھائیں تاکہ کملی والا دیکھ کر خوش ہو جائے جو جی بات آگے نہیں چلوں گا یہاں روک دوں گا اس سے بات ختم کر دوں گا پھر ایسے آگے چلیں گے توجہ قیامت کے دن بہت ساری امتیں ہوں گے لیکن توجہ کریں جی وضو دی کیڑی شان ہے جی جڑا بندہ وضو وچ رہنا ہے کوشش کرنا ہے میں وضو وچ رہا او بھائی صبح اٹھنے ہوں منہ تے ویسے بھی دھونے ہوں تے نال اے بھی تو چھوڑو تے کیا فرق پئی جاسی جس نے گھروں نکلنے ہیں تو وضو کری نکلیے چھو کوئی بات نہیں ویسے بھی چہرہ دھونے ہوں تے جدوں وضو کری نکل سو جتھے موت ہوئی خدا دی قسم ہے وضو دی برکت نال ایک تے چہرہ سونا ہو جاسی دوسری موت کنگی ہو جاسی بہت سارے چہرے کالے ہوں گے بہت سارے چہرے سفید ہوں گے اور سفید کن کے ہوں گے جن کے پاس سرکار کی محبت ہے جن کے پاس اسلام کا نور ہے جن کے پاس کلمے کا نور ہے جس کے پاس سرکار کی محبت کا جام ہے اس دن بہت سارے کالے ہوں گے اور بہت سارے سفید ہوں گے بندہ دعا کر رہا ہے جہاں وضو کرتے ہوئے کیا خیال ہے میرا رب قبول نہیں فرمائے گا لیکن ہم تھوڑی سی اس طرف توجہ تو کریں نا جب ہمارا دھیان اس طرف جائے گا 3 کیٹاگریز کے لوگ ہیں توجہ جی 3 کیٹاگریز کے لوگ اتھے بھی سرکار ونڈ کر چھوڑی ایک وہ لوگ جنہ دے چہرے چودوی دے چاند کی طرح ہو سن لجپال نبی وہ کن کے چہرے جن کے چودوی کی چاند کی طرح ہوں گے ان تو سندی مرضی ہے گال سنانا میرا کام ہے جی چودوی کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے آقا وہ کس کے چہرے ہیں فرمایا جو وضو گھر میں کرتے ہیں میں نہ گل بانا یہ رہا تو جو گل نہ بانا صبر نہ بانا تو جی جو وضو گھر میں کرتے ہیں ابھی آزان نہیں ہوئی ہے مسجد میں پہلے آتے ہیں کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اتنی تیاری میں بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں تو جو وہ وضو گھر میں کرتے ابھی آزان نہیں ہوئی ہے
وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، آذان کا انتظار کرتے ہیں، اس کے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے آذان ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر خیال پیدا ہویا وہ تب کیا 14ویں جنت جلے بادی چاہے انہوں نے کیا اسی توجہ جی۔ حضور فرماتے ہیں جس جو گھر میں تھا لیکن وضو گھر میں نہیں کیا ہے، مسجد میں آیا، آذان کے بعد آیا، پھر اس نے مسجد میں وضو کیا، آذان ہو چکی تھی، وہ بھی آ گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں چہرہ اس کا بھی ہے، لیکن سنو جی، آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوگا۔ پھر تیسرے نمبر پر بندہ آیا، آذان ہو گئی ہے، جماعت کا وقت شروع ہے، بہت مختصر سے وقت رہتا ہے، وہ آیا اور اس نے وضو کیا، صرف اتنا اسے ٹائم ملا کہ جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا۔ آقا فرماتے جو پہلے آیا مسجد میں آ کر آذان کا انتظار کر رہا ہے، اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ہے۔ جو آیا لیکن مسجد میں آ کر وضو کیا، آذان ہو گئی تھی، اس کا چہرہ سورج کی طرح ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو آذان ہونے کے بعد جماعت کا انتظار بھی نہیں، وہ آیا اور جماعت کھڑی ہو گئی، آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ ستاروں کی طرح قیامت کے دن چمک رہا ہوگا۔ گل مکئیے شاہ نصیر الدین سیر دی گل پڑھیے تے گل مکئیے جی۔ شاہ نصیر الدین سیر فرماتے نور آنکھوں میں، سارے بولو نا ہماری گل سے جمعے نے تو دو ہی فرض ہیں، تقریر نہ سنو یا نہ سنو، ایک چسکا ہونا ہے۔ تو جو نور آنکھوں میں تجھے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔